حدیث نمبر 756 عن انس رضی اللہ عنہ قال كان اہل بیت من الانصار لهم جمل يسنون علیہ. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ انصاری ایک گھرانہ تھا، ایک انصاری فیملی تھی، ان کے پاس ایک اونٹ تھا، بڑا اونٹ تھا، اور اس اونٹ پہ وہ لوگ کیا کرتے تھے، پانی کنوؤں سے باولیوں سے پانی لا کر اپنے باغ کو پانی ڈالتے تھے، باغ کو سیراب کرنے کے لیے، جھاڑوں کو پانی ڈالنے کے لیے وہ اونٹ کو استعمال کرتے. وَإِنَّ الْجَمَلَ اسْتُصْعِبَ عَلَيْهِمْ فَمَنَعَهُمْ ظَهْرَهُ. تو پھر وہ اونٹ ایک مرتبہ کیا ہوا، ان سرکش ہو گیا، یعنی کنٹرول سے باہر ہو گیا اور اچھلنے کودنے لاتا واتا مارنے لگا، اور کسی کو پانی وغیرہ رکھنے نہیں دے رہا، اور جو قریب آیا اس کو یعنی اچھل کود کر رہا اور مارنے کا ڈر تھا. وَإِنَّ الْأَنصَارَ جَاءُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فَقَالُوا، اور انصار جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے. فَقَالُوا إِنَّهُ كَانَ لَنَا جَمَلٌ نُسْنِي عَلَيْهِ وَإِنَّهُ اسْتُصْعِبَ عَلَيْنَا وَمَنَعْنَا ظَهْرَهُ وَقَدْ عَطَشَ الزَّرْعُ وَالنَّخْلُ. آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، ہمارے پاس ایک اونٹ تھا، اس سے ہم پانی ڈالتے تھے ہمارے باغ کو، اب یہ اونٹ جو ہے اچھل رہا، کود رہا، مار رہا، پاگل ہو گیا اونٹ جی، یہ ہمارے کنٹرول میں نہیں آ رہا، اور ہمارے جو ہے پوری کھیتی میں یعنی بار بار یہ بات بتایا کہ انصاری لوگ کا مین بزنس، یعنی ان کا مین ہنر اور کام ان کا کھیتی باڑی تھا. انصاری لوگ کھیتی باڑی کرتے تھے اور مکہ کے لوگ بزنس مین تھے، تو اب مین ان کا یعنی چلنا جو کچھ ہے وہ کھیتی پر ہے. یا رسول اللہ، پوری کھیتی وہاں پر پیاسی ہے، اور جھاڑوں جو ہے پیاسے ہو گئے پورے، اور یہ اونٹ جو ہے کام ہی نہیں کر رہا، تو ہم کیا کریں گے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لاصحابہ قوموا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اپنے صحابہ سے چلو چلتے ہیں. فقاموا فدخل الحائط والجمل في ناحیة، تو سب مل کے چلے اور وہ باغ کو گئے، جو باؤنڈری والا باغ تھا نا، حائط کہتے ہیں اس کو، باؤنڈری والا جو باغ تھا اس کے اندر جانے لگے. والجمل في ناحیة، اور وہ باغ کے کونے میں ایک دیوار کے پاس وہ اونٹ ٹھہرا ہوا ہے، سرکش ہے، کوئی قریب آئے تو مار رہا ہوں، وہ کونے میں ٹھہرا ہوا ہے. تو حضور صلی اللہ فمشى النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نحوہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس اونٹ کی طرف چلنے لگے، جانے لگے. فقالت الانصار یا نبی اللہ انہ قد صار مثل الکلب، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انصار صحابہ وہ گھرانے والے بولنے لگے، یا رسول اللہ وہ کتے کے ویسا ہو گیا، وہ اونٹ کے ویسا نہیں رہا، وہ کتے کے ویسا ہو گیا. وَإِنَّا نَخَافُ عَلَيْكَ صَوْلَتَهُ، اور ہم کو ڈر ہے اس بات کا کہ آپ قریب جائیں گے تو یہ آپ پر بھی اٹیک کر دے گا، یہ اونٹ آپ کے اوپر بھی حملہ کر دے گا. فقال ليس علي منه بأس، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نہیں، وہ میرے کو کچھ نہیں کر سکتا. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نہیں، وہ مجھے کچھ نہیں کر سکتا، وہ مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا. فلما نظر الجمل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اقبل نحوه حتى خر ساجدا بين يديه، جب اونٹ دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چل کے اس کی طرف آ رہے ہیں، تو وہ اونٹ دوڑتا ہوا آیا اور آ کر سیدھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کر دیا. اونٹ بھاگتا ہوا آیا اور آ کر سجدہ کر دیا. فأخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بناصیته اذل ما كانت قط حتى ادخله في العمل، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جو اس کے پیشانی ہوتی، اونٹ کی پیشانی کے اوپر جو بال ہوتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیشانی کے اوپر جو بال ہوتے اس کو ایسا پکڑے جی، اس کو پکڑے، اور صحابہ کہتے ہم نے دیکھا کہ اتنا نرمی سے ان کبھی بات نہیں سنا تھا ہماری، اتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسا پکڑے اس کو اور لے جا کر اس کو جو کام ہے پانی ڈالنے کرنے کے، وہ کام کے پاس اس کو چھوڑ دیے، اور وہ کام میں لگ بھی گیا، وہ کام میں لگ گیا، پانی چڑھاؤ، بالکل یعنی بالکل کچھ ہوا نہیں تھا، بالکل اس طرح سے وہ اطاعت کرنے لگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ بال پکڑ کے اس کو کام پہ بھیجنے کے بعد سے بس وہ کام پر لگ گیا. فقال له اصحابہ، تو صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ هذه بهيمة لا تعقل تسجد لك ونحن نعقل فنحن احق ان نسجد لك، یا رسول اللہ یہ جانور ہے اور یہ آپ کو سجدہ کر رہا، اور ہم تو عقل والے ہیں، اس کو عقل نہیں ہے، یہ تو ایک جانور ہے جس کو عقل نہیں ہے، یہ آپ کو سجدہ کر رہا ہے، ہم تو عقل والے ہیں، تو کیا ہمارا حق نہیں بنتا ہم آپ کو سجدہ کریں؟ یا رسول اللہ ہم آپ کو سجدہ کرنا چاہتے ہیں. وفی روایت قالوا یا رسول اللہ نحن احق بالسجود لك من البہائم، اور ایک روایت میں آتا ہے انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ جانوروں سے زیادہ تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں. فقال، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يصلح لبشر ان يسجد لبشر،
کسی بشر کو کسی اور بشر کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، کسی انسان کو دوسرے انسان کی، یہ شریعت محمدی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں کسی انسان کو دوسرے انسان کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر فرماتے ہیں وَلَوْ صَلَحَ لِبَشَرٍ أَن يَسْجُدَ لِبَشَرٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَن تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا مِنْ عِظَمِ حَقِّهِ عَلَيْهَا۔ اگر یہ گنجائش ہوتی کہ ایک انسان دوسرے انسان کو سجدہ کر سکتا، اگر اس میں شریعت میں گنجائش ہوتی، ہے تو نہیں، لیکن اگر ہوتی تو میں حکم دیتا بیویوں کو کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرے، کیونکہ شوہر کا اس کے اوپر اتنا حق بنتا ہے۔ تو اس طرح سے فرمائے، لیکن سجدہ کرنے کی اجازت شریعت میں نہیں ہے۔ تو اس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے کہ اونٹ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے بھی تھے اور آ کر سجدہ کرتے اور اطاعت بھی کرتے۔